میرے عزیز بھائیوں، آج کے اس فتنوں کے دور میں دین پر چلنا، دین کی دعوت دینا اور دین کی محنت کرنا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ایسے وقت میں کچھ ایسے لوگ بھی سامنے آتے ہیں جو دین کے خادموں پر، دین کی خدمت کی کتابوں پر اعتراضات کرتے ہیں۔ آج ایک بہت عظیم الشان کتاب فضائل اعمال پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں ضعیف احادیث ہیں، یہ بدعت کو پھیلاتی ہے اور فلاں فلاں خطرہ ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ اعتراض اصل میں اس روشنی پر نہیں بلکہ اس اندھیرے کی تکلیف ہے جو دلوں میں چھپا بیٹھا ہے۔ پہلا اعتراض، ضعیف احادیث ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، یہ کتاب فقہ یا عقائد کی کتاب نہیں، یہ کتاب ہے دلوں کو نرم کرنے کی، اعمال کی محبت دل میں بٹھانے کی، وہ نیکیوں کی ترغیب دیتی ہے جنہیں ہم چھوڑ چکے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے، بڑے بڑے محدثین نے کہا فضائل اعمال میں ضعیف حدیث قابل قبول ہے بشرطیکہ وہ شدید ضعیف نہ ہو اور اصول شریعت کے خلاف نہ ہو۔ یہ اصول امام نووی، حافظ ابن حجر، امام سیوطی اور دوسرے محدثین کے اقوال سے ثابت ہے۔ تو اگر فضائل اعمال میں کوئی ضعیف روایت ہو تو یہ جرم نہیں بلکہ یہ علمی اصول کے مطابق ہے۔ دوسرا اعتراض، یہ کتاب بدعت سکھاتی ہے۔ اللہ اکبر! بدعت وہ ہوتی ہے جو دین میں نیا ایجاد کیا جائے اور اسے دین سمجھا جائے۔ کیا فضائل اعمال میں نماز کی فضیلت بیان کرنا بدعت ہے؟ کیا روزے، تلاوت، ذکر اور سنتوں کی ترغیب دینا بدعت ہے؟ کیا لوگوں کو مسجد سے جوڑنا، دین کی دعوت دینا اور اللہ سے تعلق قائم کرنا بدعت ہے؟ میرے بھائیو، اگر یہی بدعت ہے تو پھر ہمیں فخر ہے کہ ہم اس بدعت کو اپناتے ہیں جس سے دل اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں اور زندگیوں میں انقلاب آتا ہے۔ تیسرا اعتراض، یہ جماعت گمراہ کر رہی ہے۔ سبحان اللہ! ایسی جماعت جو لوگوں کو گناہوں سے نکال کر نیکی کی طرف بلا رہی ہو، جو خود بے نام و نشان ہو کر، بغیر سوشل میڈیا، بغیر شہرت کے در در جا رہی ہو، جس کا پیغام ہو، آؤ اللہ کے بندو، واپس آ جاؤ اپنے رب کی طرف، تو کیا یہ گمراہ کن جماعت ہے یا ہدایت کا ذریعہ؟ میرے بھائیو، یہ جماعت تمہیں کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرواتی، نہ تم سے چندہ مانگتی ہے، نہ سیاست سکھاتی ہے، صرف ایک بات کہتی ہے، وقت نکالو، اللہ کے دین کے لیے چلو اور لوگوں کو اللہ سے جوڑو۔ میرے عزیزو، اختلاف کرنا سنت ہے مگر محبت کے ساتھ۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اہل علم کے پاس جاؤ، مگر اس جماعت کو برا کہہ کر، اس کتاب کو بدنام کر کے تم کس کی خدمت کر رہے ہو؟ یاد رکھو، یہ دین کا کام تمہارے اعتراض سے نہ رکھے گا، نہ فضائل اعمال کا نور بجھایا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب قیامت تک دلوں کو گرماتی رہے گی اور تبلیغ کا قافلہ چلتا رہے گا، انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور دین کے خادموں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔